بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج پہلی رات تھی، زندگی کا نیا سفر تھا۔ اریبہ دلہن بنی ہوئی بیٹھی تھی، نہ جانے زندگی کیا سفر کروانے والی تھی۔ دل میں عجیب سا ایک خوف تھا، پل بھر میں حقدار بدل گئے تھے۔ اتنے میں عادل کمرے میں داخل ہوا، اریبہ کے پاس بیٹھا۔ لگتا ہے تھک گئی ہو آپ، اریبہ آہستہ سے بولی۔ نہیں تو بس یوں ہی۔ عادل اریبہ سے پوچھنے لگا، کھانا کھانا ہے؟ اریبہ نے ہاں میں سر ہلایا۔ عادل کمرے سے باہر گیا اور بریانی کی پلیٹ بھر کر لے آیا۔ اریبہ کے پاس بیٹھ گیا اور مزے سے کھانا کھانے لگا۔ اریبہ کو بھی بہت زیادہ بھوک لگی ہوئی تھی۔ دل میں سوچنے لگی، میں نے ابھی کہا ہے کہ مجھے بھی بھوک لگی ہے، اب کھانا لے کر آئے اور مجھے پوچھا بھی نہیں۔ جب عادل نے کھانا کھا لیا، اریبہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ عادل پریشان ہو گیا، ارے کیا ہوا آپ کو؟ اریبہ نے انکار میں سر ہلایا۔ عادل پیار سے پوچھنے لگا، اریبہ بتاؤ کیا ہوا ہے؟ اریبہ آہستہ سے بولی، میں نے آپ سے کہا تھا مجھے بھی کھانا کھانا ہے اور آپ کھانا لے کر آئے اور مجھے پوچھا بھی نہیں۔ عادل زور زور سے ہنسنے لگا، یا میرے اللہ، میں سمجھا تھا آپ نے انکار کیا ہے کہ مجھے بھوک نہیں ہے۔ اچھا سوری یار۔ عادل اریبہ کے پاس بیٹھا، دیکھو اریبہ، آج سے یہ گھر تمہارا ہے، اس گھر کو جنت بنا دینا، میری اور اس گھر کی عزت کا خاص خیال رکھنا۔ اور ہاں، میرے امی ابو اب سے تمہارے بھی امی ابو ہیں، ان کو انکل آنٹی نہیں بلکہ امی ابو کہہ کر ہی مخاطب کرنا۔ اریبہ بہت اچھی لڑکی تھی، عادل کی آنکھوں میں دیکھ کر بولی، عادل میں وہی کروں گی جس میں آپ کی خوشی اور رضا ہو۔ دن گزرنے لگے، لیکن اریبہ کو ایک ڈر سا تھا، نہ جانے کیوں اسے ساس سسر کو امی ابو کہنے میں ڈر سا لگتا تھا، یا شاید اس کے دماغ میں وہ تصویر معاشرے کی بیٹھ گئی تھی جو ساس سسر کا ظلم ڈھانا لکھتے ہیں۔ سسر سامنے آ جائے تو سر پہ دوپٹہ اوڑھنا، چادر سیدھی کرنا سسر کو دیکھ کر ڈر سی جاتی تھی۔ ایک دن ساس نے آواز دی، عادل بھی پاس بیٹھا ہوا تھا۔ اریبہ بولی، عادل آپ بیٹھے، میں خالہ کی بات سن کر آتی ہوں۔ عادل سخت لہجے میں بولا، اریبہ امی کہتے ہوئے جان نکلتی ہے کیا؟ تم اس گھر کو اپنا گھر کیوں نہیں سمجھتی ہو یار؟ میرے ماں باپ کو قبول کیوں نہیں کرتی؟ کیوں نہیں سمجھ آتی تمہیں؟ اریبہ خاموش ہو گئی۔ کچھ دن گزرے، اریبہ کچن میں کھانا بنا رہی تھی، سبزی تھوڑی سی جل گئی۔ ڈرنے لگی، اب ساس کو پتہ چلا تو بہت باتیں کریں گی۔ لیکن ساس کو جب پتہ چلا تو وہ پاس بٹھا کر بولی، اریبہ میری بچی، پریشان کیوں ہو؟ سبزی جل گئی ہے تو کیا ہوا؟ جب میری شادی ہوئی تھی نا تو مجھے تو چائے بھی بنانا نہیں آتی تھی۔ تم ڈرا مت کرو، سیکھ جاؤ گی آہستہ آہستہ۔ اریبہ کے دل میں محبت گھر کرنے لگی۔ کچھ دن گزرے، عادل آفس سے گھر آیا۔ کھانا کھانے کے بعد اریبہ سے کہنے لگا، میں یہ شرٹ اتارتا ہوں، اسے تم ابھی دھو کر دو، بہت سردی تھی۔ اریبہ پیار سے بولی، عادل ابھی دھونا ضروری ہے کیا؟ عادل ٹی وی دیکھتے ہوئے بولا، ہاں یار ضروری ہے۔ اریبہ ٹھنڈے پانی سے شرٹ دھونے لگی۔ ساس دیکھ رہی تھی، یہ لڑکا بھی کتنا پاگل ہے، اتنی سردی میں اس بیچارے کو کپڑے دھونے کا کہہ دیا۔ اتنے میں سسر آیا۔ اریبہ نے جلدی سے اپنا دوپٹہ سیدھا کر کے انہیں سلام کیا اور نظریں جھکا لی۔ سسر جی نے دعا دی، جیتی رہو بیٹی۔ اریبہ کپڑے دھو کر عادل کے پاس آ بیٹھی اور آہستہ سے بولی، عادل واشنگ مشین خراب ہو گئی ہے، ٹھیک سے کام نہیں کری، اسے تو ٹھیک کروا دیں۔ عادل اریبہ کی طرف دیکھنے لگا، اریبہ تیرے ماں باپ نے بھی سستی سی مشین دے کر جان چھڑوائی ہے، 6 مہینے میں دوسری بار خراب ہو رہی ہے، میں کل اسے بیچ کر کوئی دوسری نئی مشین لے آؤں گا۔ دوسرے دن اریبہ نے کپڑے دھوئے، تار پہ سکھانے ڈال کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ عادل واشنگ مشین اٹھا کر بیچنے کے لیے جانے لگا تو ماں نے آواز دی، پتر اسے کہاں لے کر جا رہا ہے؟ عادل منہ بنا کر بولا، اماں اسے بیچ کر کوئی دوسری نئی مشین لے کر آؤں گا۔ ماں سوالیہ نگاہ سے دیکھ کر بولی، یہ تو اریبہ کے جہیز کی مشین ہے، پتر اسے نہ بیچ، اسے صرف ٹھیک کروا کر لے آ۔ بیٹیوں کو ہر اس چیز سے اپنی جان سے زیادہ محبت ہوتی ہے جو وہ اپنے ماں باپ کے گھر سے لاتی ہیں۔ وہ دیکھ میرا کھانا بنانے والا پتیلا 20 سال پہلے کا ہے، آج بھی دیکھتی ہوں تو مجھے اپنی ماں یاد آ جاتی ہے۔ اور کھوتے تو اس سے پیار سے بات کیا کر، اس دن بھی میں دیکھ رہی تھی کہ اتنی سردی میں تو اس سے شرٹ دھلوا رہا تھا، اور وہ دیکھ اس کے نئے کپڑے تو کہاں سے لے کر آیا تھا، اتنا رنگ چھوڑ رہے ہیں۔ جا اب تو مشین ٹھیک کروا کر لا۔
अरीबा खिड़की से सारा मंजर देख रही थी। आंखों में आंसू थे, दिल में मोहब्बत थी। अरीबा बहुत खुश थी और सोच रही थी अम्मी भी ऐसे ही मेरा ख्याल रखती थी। आदिल जब घर वापस आया तो देखा अरीबा ने नया सूट पहना हुआ था, हल्का सा मेकअप भी किया हुआ था। आज अरीबा की आंखों में एक अजीब सी चमक थी और खुशी तो इंतहा की थी। आज तो वो हर बात के साथ सास को अम्मी जान कह रही थी। आदिल ने मशीन रखी और बोला, आज तो सास बहू बहुत खुश लग रही हैं। अरीबा आदिल की तरफ देखकर बोली, सास बहू नहीं माँ बेटी। आदिल मुस्कुराने लगा, बस थोड़ी सी चाहत, थोड़ा सा एहसास और अरीबा ने खुद को मेरे रंग में ढाल लिया। आदिल मुस्कुराकर कहने लगा, आते ही दुल्हन को अपने घर के असूलों का पाबंद ना करो, उस पर सख्ती ना करो, उस पर अपनी हुक्मरानी ना दिखाओ, उसको थोड़ा सा वक्त दो, उसको एहसास दिलाओ अपनी मोहब्बत का। थोड़ी सी फिक्र, दिल से इज्जत और मोहब्बत का एहसास दिलाकर देखो, खुदा की कसम वो लड़की आपके रंग में ढल जाएगी। वो अपनी हर सांस आपके कदमों पर वार देगी, फिर अपनी मोहब्बत से घर को जन्नत बना देगी। गालियां देते हुए मारपीट और अपनी मर्दानगी दिखाकर बीवी को रुसवा करते मर्द तो गली गली मिल जाएंगे। एक बार अपनी हमसफर को मोहब्बत से सीने लगाकर तो देखो, जिंदगी गुलजार हो जाएगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।